السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ ہماروں سے قبل ہمارا اپنی کا انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فضام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیان شاہ اور سنت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد جل والکرم والہ کرام اجمعین وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یقیناً اللہ ان سارے صحابہ سے راضی ہو گیا اور سارے صحابہ اللہ سے راضی۔ اب یہ کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، صحابہ اللہ سے راضی تو ان کو جانا کہاں ہے راضی نہ ہو کر، تو اسے بیان کرنے کی کیا ضرورت کہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ کسی سے راضی ہو جائے، کوئی اللہ سے راضی ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے، ہم اللہ سے راضی ہوتے نہیں ہوتے اس سے اللہ کو کیا، اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اللہ نے صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پروانِ نجات، پروانِ رضامندی عطا فرمایا کہ اللہ اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہیں، اور جب وہ آخرت میں آئیں گے تو اللہ اپنے محبوب کے صحابہ کو وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ بھی راضی ہو جائیں گے، وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا کہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے کہ ہم نے اے اللہ تیرے محبوب کا ساتھ دیا، ہم نے تیرے محبوب کی خدمتیں کی، ہم نے تیرے محبوب سے محبتیں کی، اے اللہ تو نے اس پر ہمیں وہ اجر عظیم عطا فرمایا کہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اسی کو اللہ نے پہلے سے اعلان فرما دیا کہ اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ اب اس میں لقد رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی جتنے صحابہ ہیں، سارے امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ سارے صحابہ عدول ہیں۔ عدول ہیں کا مطلب یہ کہ سارے صحابہ بالکل نیکوکار ہیں، درست ہیں، اگرچہ زندگی میں انہوں نے کوئی کام کیا ہو، کیسا بھی کام کیا ہو، لیکن اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو انہوں نے توبہ کی تو دنیا سے ایسے گئے کہ ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے نیکیوں کے، سوائے نیکیوں کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے انہیں ان کا خاتمہ، ان کا انجام ایسا فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا میں مبتلا ہوئے، اور ایک عورت جو دونوں آپس میں زنا میں مبتلا ہوئے تو دونوں نے وہ غامدیہ تھی، قبیلہ غامدیہ سے تعلق رکھتی ہے، اور معاذ اسلمی قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں نے زنا کیا، رضامندی سے کیا، اور جب ہو گیا تو پھر افسوس ہوا کہ ہم نے غلط کام کیا، برا کام کیا، اور کیا جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کرتے رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بتائیں میری سزا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جا توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر جا، بس کافی ہے۔ ایک بار بھیجا، دو بار بھیجا، تیسری مرتبہ پھر آئے، سرکار نے فرمایا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو کہہ رہا ہوں توبہ کر، بس بات ختم کر، لیکن یہ بار بار آتا ہے۔ اور بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں، انہیں پتا ہے، اندر سے پتا ہے، اندر سے دل کہہ رہا ہے کہ قرآن نے جو سزا متعین کی وہ تو ملی نہیں، اگر یہاں نہیں ملے گی تو آخرت میں ملے گی، یہاں نہیں ملی تو آخرت میں ملے گی، آخرت کی نہیں چاہیے، یہاں مل جائے تو ٹھیک ہے، آخرت میں نہیں چاہیے، اس سے کہ آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ تو تیسری بار آیا، یا رسول اللہ دل، سرکار فرمایا میں نے کہا توبہ کر، تو انہوں نے رسول اللہ لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تو نے کیا کیا یہ بتا. دیکھیں اب سرکار آپ پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کیا کیا ہے یہ بتا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھ سے زنا واقع ہو گیا. سرکار نے فرمایا اب جب تم نے، میں نے تو کہا تھا توبہ کر لے کافی تھا، لیکن اب تم نے اظہار کیا ہے تو پھر سزا دی جائے گی. کیا سزا؟ شادی شدہ سے اور پھر زنا واقع ہوا، دونوں مرد عورت دونوں سے کا سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے. مائز اسلمی کو کھڑا کیا گیا، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، چھوٹے چھوٹے پتھر اتنے مارے، اتنے پتھر مارے کہ انتقال ہو گیا. عورت کو گڈھا کھود کر کھڑا کیا گیا، گڈھا کھود دیا گیا، اندر کھڑا کر دیا گیا، اسے بھی اتنے پتھر مارے، ان کا بھی انتقال. دونوں کو سزا دی گئی. حالانکہ ان کو تو بعد میں سزا ملی، وہ حاملہ تھی، بعد میں یعنی حمل ٹھہر چکا تھا، تو بعد میں جب پیدا ہو گیا بچہ پھر بچے کو دودھ پلا دیا، اس کے بعد پھر آئی اور پھر اس کے بعد سزا ملی. برحال لیکن سزا دونوں کو ملی، دونوں کو پتھر مار کر مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اب حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب یعنی آپ کو سزا دے دی گئی اور وفات ہو گئی، اس کے بعد کسی نے یعنی کہ دفن وفن اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، تو کسی نے کہا کتنا برا آدمی تھا، زنا جیسا کام کیا، کتنا برا آدمی تھا. تو سرکار نے فرمایا خبردار میرے مائز کو کوئی برا نہ کہے، میرے مائز کو کوئی برا نہ کہے، اس لیے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری دنیا والوں میں تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. ایسی توبہ کی ہے. تو اللہ اپنے محبوب کے صحابہ سے ایسا راضی ہوا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے اعلان فرما دیا، سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو اب صحابہ کرام کا، سارے صحابہ کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے. اب صحابہ میں دیکھیں تو پھر مختلف مقام و مراتب ہیں آپس میں. جیسے انبیاء کرام میں مختلف مرتبے ہیں، انبیاء کرام کے مختلف، حضرت آدم سے لے کر حضور تک سارے نبی اور رسول سب کا بلند و بالا مرتبہ، سب اعلیٰ مقام والے. لیکن آپ دیکھیں تو انبیاء کرام میں اولو العزم جو رسول ہیں وہ سب سے افضل، وہ 5 ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور. یہ 5 سب سے افضل. پھر باقی جتنے 313 رسول ہیں ان کا مرتبہ ہے، اور پھر سارے نبیوں کا مقام و مرتبہ. یہ مقام مرتبہ الگ الگ ہے. ویسے صحابہ میں بھی سارے صحابہ سب سے افضل، ان کے مقام تک ادنا سا صحابی، ایک یعنی ایسا صحابی کہ جس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، اسلام قبول کیا اور وفات ہو گئی، اسلام قبول کیا وفات ہو گئی، کچھ نہیں کیا، اس کا بھی مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اپنے زمانے کا غوث اعظم بھی اس کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. غوث اعظم بھی اس کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابی کا مقام ہے. وہ صحابی کہ آئے کافر تھے آئے، سرکار کو دیکھا، کلمہ پڑھا، مر گئے، بات ختم ہوئی. صرف ایک نظر دیکھی، اس ایک نظر نے وہ مقام پر پہنچا دیا کہ بڑے سے بڑا غوث اعظم بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے نا. لیکن صحابہ میں ہر ایک کا اپنا الگ مقام و مرتبہ. سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابوبکر صدیق کے بعد پھر خلفائے راشدین ہیں، عمر، عثمان، علی ہیں. پھر ان کے بعد خلفائے راشدین کے بعد جو مقام و مرتبہ وہ اصحاب بدر کا، وہ 313 صحابی کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، وہ سب سے افضل. اور ان 313 میں خلفائے راشدین بھی ہیں، چاروں خلفا بھی ہیں. پھر بلکہ اصحاب بدر سے پہلے عشر مبشرہ، وہ 10 صحابی کے جن کے تعلق سے سرکار نے جنت کی بشارت دی، وہ سب سے افضل. اور ان 10 میں یہ 4 موجود ہیں خلفائے راشدین. پھر 10 کے بعد وہ 313 جو بدر میں شریک ہوئے، وہ بدری صحابی سب سے افضل. اور ان 313 میں 10 شامل ہیں، 10 موجود ہیں. پھر ان 313 کے بعد وہ لوگ سب سے افضل ہیں کہ جو جنگ احد میں شریک ہوئے. اور جنگ احد میں جتنے شریک ہوئے ان کے بعد سب سے افضل وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کی، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، موت پر بیعت کی، ہم جان دے دیں گے، ہٹیں گے نہیں پیچھے. یہ جو بیعت کی صلح حدیبیہ میں سن ہجری 6 میں، یہ سب سے افضل ہیں. انہیں کہتے ہیں اصحاب بیعت رضوان. یہ سب سے افضل. اور اصحاب بیعت رضوان میں سارے اصحاب بدر موجود ہیں، سارے موجود ہیں. تو اصحاب بیعت رضوان سب سے افضل ہیں. پھر اس کے بعد باقی صحابہ،
اس کے بعد باقی صحابہ، یہ مقام و مرتبہ. لیکن صحابہ ساری امت میں سب سے افضل، سارے صحابہ ساری امت میں سب سے افضل. تو کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے. تو اب ہماری جب ولی نہیں پہنچ سکتا تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں. اور جیسا میں نے کہا، اگر صحابی نے اپنی زندگی میں کچھ کیا تو اللہ انہیں ان کی زندگی ہی میں توبہ کی توفیق نصیب فرماتا ہے. اور وہ توبہ ایسی کرتے ہیں کہ اللہ آخرت میں ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا. اللہ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. ایک صحابی نے، ایک عورت آئی دکان پر، ان کی دکان پر آئی کھجور خریدنے کے لیے، بڑی خوبصورت تھی، ہے نا. اسے دیکھا تو پکڑ کر کیس کر لی، بوسہ لے لیا. لیکن بعد میں یہ کام کرنے کے بعد افسوس ہوا، ارے یار یہ غلط کام کیا، غلط کام کیا. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا رسول اللہ، مجھ سے یہ کام ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، ہے نا، میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا اور مجھ سے یہ ایسا ہو گیا. سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ وہ صدقہ کرے اور صدقہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معاف کرے، معاف کرے. تو کی توبہ کرنے، صدقہ کیا، توبہ کی، اللہ نے معاف فرما دیا. کہنے کی بات یہ ہے صحابہ کو اللہ خطا پر، غلطی پر رہنے ہی نہیں دیتا، باقی رہنے نہیں دیتا. ہم تو گناہ کرے، وہ گناہ ہم بھول بھی جائیں کہ ہم نے کیا تھا، ہم وہ گناہ کی معافی نہیں مانگے، توبہ نہ کریں، وہ گناہ ہمارے سر پہ ویسے کا ویسا باقی کا باقی رہ جائے. ہم نے کسی کا 1 روپیہ بھی ایسے اٹھا کر کھا لیا. ہم نے کتنے ایسے دیکھے ہیں کہ جاتے ہیں، آپ یعنی کہ ابھی بھی دیکھ لیں کتنے لوگ جاتے ہیں انگور کی دکانداری پر گئے انگور خریدنے، آپ نے ایک انگور توڑا منہ میں رکھ دیا، آپ کو حساب دینا پڑے گا. آپ نے پوچھا لاری والے سے کہ میں کھاؤں؟ آپ پوچھ لیجئے نا. ایسا تو میں ایک لوں، وہ خود کہے گا ہاں ہاں کوئی بات نہیں چکھیے، وہ خود اجازت دے گا تو آپ توڑ کر کھا لیں. لیکن ہمارا حال یہ تھا، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسا مٹھی ماری اور شروع ہے. عورتوں کا حال، وہ جاتی ہیں کرانے کی دکان پر اور جانے کے بعد بوریاں رکھی ہوئی ہے چاول کی، تو تھوڑے سے چاول ڈالے منہ میں، ڈائریکٹ منہ میں، ہے نا، چاول، کچے چاول منہ میں چبا رہی ہیں. کیا اجازت لی تھی؟ پوچھا، حساب دینا پڑے گا، ہر دانے کا حساب دینا ہوگا. تو ایسے تو کتنے گناہ ہم جو کر دیتے ہیں، ہے نا. اچھا پھر یہ کہ اگر کسی کا کوئی حق مارا، ہم نے کسی کا 5 روپیہ بھی جو گرا ہوا تھا نا، ہم نے اٹھا کر اسے استعمال کر لیا تو آپ کے ذمے میں ہے، اب دینا پڑے گا آپ کو حساب، آپ کو حساب. ہم تو جیسے 100 کی نوٹ نظر آئی، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، دھیرے سے اٹھا کر جیب میں ڈال دی، کوئی نے دیکھا بھی نہیں. میں کتنا خوش قسمت تھا، خوش نصیب کہ مجھے نظر آئی، آتے جانے والوں کو نہیں دکھی. ابھی خوش نصیب نہیں، وہ دیکھنے والا چھوڑ کر گیا تھا کہ ہوگی کسی کی، میں کیوں اٹھاؤں، اور تیری نظر پڑی تو اٹھا کر لے گیا، 100 کا حساب دینا پڑے گا. جیسے کہ ہاں غریب آدمی ہے، پہلے تو یہ کہ اسے اعلان کرے بھائی کس کی ہے، یہ کس کی ہے، اگر کسی کی ہو تو لے جائے. دیکھیں ایک بات یاد آئی، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے نا تو پھر وہ آ کر پوچھ لیا کرے. ابھی کچھ لوگ ہیں وضو کے لیے گھڑی اتار کے رکھ دی، پھر بھول کر چلے گئے. اب بھول کر چلے گئے تو پھر کبھی پلٹ کر آئے بھی نہیں کہ بھائی میری گھڑی رہ گئی. آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، آپ کو یاد نہیں کہ میں نے کہاں چھوڑ دی، تو جہاں دکان میں پوچھتے ہو، مسجد میں بھی آ کر پوچھ لیا کرو، امام مؤذن سے پوچھو کہ میرا موبائل، میری گھڑی، میری فلاں چیز رہ گئی. اگر ہوگی تو ایک گھڑی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا لینے کے لیے، ابھی تک پڑی ہے، کب تک سنبھالوں میں، ہے نا، ابھی بھی وہ پڑی ہوئی ہے. تو بھائی اگر کسی کی ہو تو بتائیں کہ کیسی تھی اور آ کر لے جائیں آپ اپنی گھڑی، ہے نا. ایک گھڑی پڑی ہوئی ہے، اکثر تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو یاد آ جاتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں 1 سال سے زیادہ ہو گیا وہ پڑی ہوئی ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا لینے کے لیے. تو بھائی ہو کسی کو یاد ہو کہ میں بھول گیا تھا، گم ہو گئی تھی، تو آ کر پوچھ جائیں مجھ سے، ٹھیک ہے. کہنے کی بات یہ کہ آپ نے وہ جو تھوڑا بہت کسی کا لے لیا، کھا لیا بغیر پوچھے، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ سارے ایسے. اور اچھا وہ حساب بھی کیسا، جب تک اس سے معاف نہ کرے، یار میں نے تیرا نا 1 ایپل کھا لیا تھا، میں نے تیری یہ چیز اٹھا لی تھی، تیرے 10 روپے تیری پڑے ہوئے تھے نا، میں نے اٹھا لیے تھے، تیری جیب سے نکال لیے تھے. یہ آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی. وہ معاف کرے تو اللہ معاف فرما دے گا، وہ معاف نہ کرے تو اللہ بدلہ دلوائے گا، آپ کی نیکی اس کو ملے گی، نیکی ملے گی. تو کہنے کی بات یہ کہ ایسے بہت سی بات ہیں جو ہمارے تو ذمہ رہ جاتی ہے. اللہ نے صحابہ کو ایسا نہیں رکھا، اللہ نے صحابہ کو صاف ستھرا فرما دیا، پاک فرما دیا. تو ان کی زندگی میں جو بھی معاملات ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ عطا فرما دیتا ہے، ایسی کہ جب جائیں گے تو صرف جنت ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا.
اور کچھ نہیں ہوگا. بہرحال تو اب صحابہ کے تعلق سے ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم کچھ کہیں، اگرچہ ان کی زندگی میں انہوں نے کچھ کیا ہو تب بھی نہیں. اب 22 رجب آ رہی ہے. 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے. 22 رجب امیر معاویہ، 15 رجب گئی امام جعفر صادق کے وصال کا دن تھا جن کی ہم کنڈے کی نیاز کرتے ہیں. 22 رجب آ رہی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے. ہمیں اس دن بھی فاتحہ خوانی کرانی چاہیے، ہم اظہار ثواب کریں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے لوگ ہیں ان سے دشمنی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ہے نا. علی کی محبت میں اللہ کے رسول پہلے ہی 1400 سال پہلے فرما گئے، اے علی جانتے ہو تمہاری مثال عیسیٰ جیسی ہے، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہودیوں نے دشمنی کی تو دشمنی میں آگے بڑھ گئے، اور عیسائیوں نے آپ سے محبت کی تو محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا ڈالا. اے علی تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ جیسی ہے. کچھ ایسے ہوں گے کہ جو تجھ سے دشمنی کریں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے، کچھ تجھ سے محبت کریں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے، ایمان سے نکل جائیں گے. آج ایسے بہت سے ہیں جو علی کی محبت میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہے نا. ایسے بہت سے، اور یعنی شیعوں میں تو ایسے بہت ہیں کہ جو علی کو خدا کہتے ہیں، حضرت علی کو خدا مانتے ہیں. ایسے بہت ہیں. آپ ان کی تقریریں سنو. معراج میں سرکار گئے تو سرکار نے کلام کیا تو پردے کے پیچھے سے علی، یعنی حضرت حضور نے سوچا یہ آواز تو علی جیسی آ رہی ہے، پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی. حضور نے سوچا نہ اٹھا کر دیکھو تو صحیح ہے کون. کلام کس سے ہو رہا تھا؟ کلام کس سے؟ اللہ سے ہو رہا نا. کیونکہ آواز تو علی جیسی ہے، لاؤ دیکھو تو صحیح. یہ ہماری کتابوں میں نہیں، یہ صرف شیعوں کی کتاب میں ملے گا، ہے نا. تو ابھی معراج کا واقعہ آ رہا ہے. معراج میں حضور نے کلام کیا اللہ ہم سے، تو کہتے ہیں حضور نے سوچا کہ علی جیسی آواز، دیکھو تو صحیح کہ پردے کے پیچھے کون. تو جیسی پردہ ہٹا کر دیکھا علی بیٹھے ہوئے تھے، علی بات کر رہے تھے حضور سے، معاذ اللہ. حالانکہ یہ درست نہیں ہے. اللہ سے کلام ہوا، کوئی پردہ نہیں ہٹا، اور پردہ ہٹنا نہیں، ہٹانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے اپنے محبوب سے بڑی قربت میں بات کی ہے، قربت میں بات کی. لیکن بہرحال وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے خدا کے مقام تک پہنچا دیا علی کو، حضرت علی کو خالق بنا دیا. وہ پیدا کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ ہے. بہرحال یہ ان کے عقیدے ہیں. تو بہت سے ایسے ہیں جو علی کی محبت میں ایمان سے خارج ہو گئے، بہت سے دشمنی میں خارج ہو گئے. اب علی اور معاویہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات ہیں، امیر معاویہ یہ اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں. دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، یہ ان کا معاملہ تھا. ہمیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دو بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں. ہم انہیں دیکھیں انہوں نے کیا کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین جب ہو گئی، ختم ہو گئی نا، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے، جب کسی نے حضرت علی کی بارگاہ میں آ کر امیر معاویہ کو برا بھلا کہا تو آپ نے کہا خبردار معاویہ کو کوئی برا نہ کہے، انہیں برا مت کہو، اس لیے کہ اگر وہ نہیں رہیں گے تو تمہاری گردنیں دھڑوں سے، تمہارے سر دھڑوں سے ایسے گریں گے جیسے کہ درخت سے پھل گرتے ہیں. تمہارے دھڑوں سے سر ایسے گریں گے، اگر وہ نہیں رہے امیر معاویہ تو تمہارے دھڑوں سے سر ایسے گریں گے جیسے درخت سے پھل گرتے ہیں. انہیں برا مت کہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی، سرکار امیر معاویہ سے فرماتے لکھو، وہ لکھا کرتے تھے، وہ کاتب وحی ہیں. سرکار نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ تو معاویہ کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما. ایک مرتبہ دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ النار، اے اللہ تو معاویہ کو کتاب کا یعنی قرآن کا علم عطا فرما، حساب کتاب میتھمیٹکس کا علم عطا فرما، اور انہیں جہنم سے بچا. ایک مرتبہ دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تو انہیں ہدایت والا اور ہدایت دینے والا بنا. اللہ کے رسول امیر معاویہ کے لیے دعا فرماتے ہیں. اور پھر سرکار نے امیر معاویہ سے ایک دن فرمایا وضو کے لیے پانی لے آؤ. امیر معاویہ پانی لے کر آئے، پانی لے کر آئے تو سرکار کو وضو کروانا. سرکار وضو فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے معاویہ جب کبھی تمہیں بادشاہ حکمراں بنا دیا جائے نا تو عدل و انصاف کرنا، ظلم سے بچنا، عدل و انصاف کرنا، ظلم سے بچنا. سرکار نے امیر معاویہ کے تعلق سے فرمایا میری امت کا وہ پہلا بادشاہ بنے گا، یہ میری امت کا پہلا بادشاہ. خلافت ختم ہوگی
اور بادشاہ۔ دوسری حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرا دور یعنی دور نبوی وہ بھی رحمت ہے، اور پھر اس کے بعد والا دور جو خلفاء کا دور، کہتے خلفاء کا دور بھی رحمت ہے، اس کے بعد بادشاہت کا دور، اور وہ بادشاہت کا دور بھی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بشارت عطا فرمائی۔ سرکار کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا وہ جنتی ہے۔ جو پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، اب تک تو یہ ساری جنگیں ہو رہی زمین پر، لیکن سمندر میں سفر کر کے جائے اور جہاد کرے وہ جنتی ہیں۔ کہتے ہیں وہ سب سے پہلا لشکر جس نے سمندر کا سفر کر کے جہاد کیا وہ امیر معاویہ کا لشکر تھا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں امیر معاویہ لشکر لے کر نکلے، ان کا لشکر تھا، انہوں نے جنگ کی۔ پتا چلا کہ امیر معاویہ کے لیے اللہ کے رسول نے صرف امیر معاویہ نہیں، وہ اس پورے لشکر کے لیے سرکار نے بشارت دی کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم، ان دونوں کے درمیان آپس میں جو جنگیں ہوئی وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی۔ امیر معاویہ کو لگا حق پر حضرت علی تھے، مولا کائنات حق پر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو یہ لگا کہ میں حق پر ہوں، انہیں لگا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی کہ میں حق پر ہوں، میں تو قرآن کو مان رہا ہوں، علی قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں۔ اور یہ صرف امیر معاویہ نے نہیں سوچا، یہ امیر معاویہ نے بھی سوچا، یہی حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی سوچا کہ میں حق پر ہوں، علی قرآن پر عمل نہیں کرتے، ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ یہی زبیر اور طلحہ نے بھی سوچا ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام بھی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے، دونوں جنتی صحابی ہیں۔ سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور دونوں نے سوچا کہ ہم حق پر ہیں، علی جو ہے وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو قصاص لیا جائے، بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، علی بدلہ نہیں لے رہے ہیں، علی قصاص نہیں لے رہے، تو یہ غلط فہمی تھی۔ علی کیوں نہیں بدلہ لے رہے تھے؟ وہ اس لیے کہ کسی پر یعنی کہ قصاص تب لیا جاتا ہے جب کسی پر قتل کا جرم ثابت ہو جائے، جب ثابت ہو جائے کہ یہ قاتل ہے تو قصاص لیا جائے، جب تک ثابت نہیں تب تک قصاص نہیں لے سکتے، ذرا سا بھی شبہ ہو تو پھر قصاص نہیں ہے۔ تو حضرت علی اس لیے نہیں لے رہے تھے، وہ حق پر تھے کہ بھائی جب تک ثابت نہیں ہو میں کیسے لے سکتا ہوں قصاص۔ لیکن انہوں نے دور رہ کر حضرت علی پہلے مدینے میں سے، پھر مدینے سے چلے گئے بصرہ، کوفہ، اور کوفہ جا کر رہنے لگے، وہ اس سے راجدھانی بنا لیا۔ حضرت امیر معاویہ ملک شام میں دمشق میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بصرہ میں تھی، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں حق پر، تو آپس میں جنگ ہو گئی، جنگ ہوئی۔ لیکن بہرحال کہنے کی بات، اب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کی جب شہادت ہوئی، حضرت علی کی جب شہادت ہو گئی، امیر معاویہ تک جب یہ خبر پہنچی تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زرار علی کے اوصاف بیان کرو، ان کی تعریف بیان کرو۔ کہ انہوں نے تعریف بیان کی، وہ بیان کرتے جا رہے تھے، امیر معاویہ اور اس دربار میں جتنے لوگ تھے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو۔ شاعروں سے کہا گیا بھائی علی کی تعریف کرو، وہ حضرت علی کی تعریف میں منقبتیں قصیدے سنا رہے ہیں، حضرت علی ایک ایک شعر پر 1000 درہم دیتے جا رہے ہیں، ایک ایک شعر پر 1000 درہم دے رہے ہیں علی کی تعریف میں۔ اس کے بعد بھی حضرت علی کی اولاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے معاملات رکھے، اچھا سلوک کیا، انہیں وظیفے جاری کیے، سالانہ خرچہ دیا کرتے تھے۔ کہنے کی بات یہ ہے ان کے آپسی معاملات جو بھی ہوں ہمیں اس کو بولنے کا حق نہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تحقیق کہ اللہ ان سارے صحابہ سے راضی، سارے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب صحابیت جو ہے نا وہ صرف ہے ایمان کے ساتھ اپنے محبوب کو رسول اللہ کو دیکھ لینا، تو پھر اگر کسی نے ایک نظر بھی دیکھا تو پھر اس کے مقام تک کوئی بڑے سے بڑا ولی اور غوث بھی نہیں پہنچ سکتا۔ امیر معاویہ کی 22 رجب کو جب وفات ہوئی ہے تو حضرت امیر معاویہ نے وصیت فرمائی جب میں مر جاؤں تو حضور کی چادر مبارک، آپ کا تہبند مبارک، آپ کی قمیص مبارک میرے پاس ہے، اسی میں مجھے کفن دینا، اسی میں کفن دینا۔ کچھ منہ مبارک اور کچھ ناخون کے تراشے بھی ہیں تو وہ میرے ہونٹوں پر، میری آنکھوں پر، میری پیشانی پر رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا۔ مجھے اللہ سے امید ہے وہ میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرمائے گا، اچھا ہی معاملہ فرمائے۔ اب جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ علی اور امیر معاویہ کے درمیان وہاں فیصلہ فرما دے گا۔
ہے نا. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں صحابی ہیں. علی کا مقام و مرتبہ بڑا بلند و بالا، امیر معاویہ کا کم ہے. وہ حق پر تھے، یہ حق پر نہیں تھے، خطا اجتہادی ہوئی. لیکن کہنے کی بات ہمیں حق نہیں کہ ہم ان کے تعلق سے کچھ کہیں، کہ قرآن کا اعلان ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، فکس نہیں کیا ریشیو کہ اتنے صحابہ سے راضی ہوں. اللہ سارے صحابہ سے راضی اور سارے صحابہ اللہ سے راضی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.